کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، اب دو جہاں پر تیری حکومت ہے اے حسین، اب دو جہاں پر تیری حکومت ہے اے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں، پروگرام پیغام کربلا، جس میں آج 9 محرم کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید منال حیدر زیدی صاحب قبلہ، جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، جو 9 محرم کے حوالے سے آج گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان علی جناب عرشی زیدی صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے عرشی زیدی صاحب کی خدمت میں کوئی ایک نوحہ ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ دیکھنا کہہ رہا تھا حسن ماں سے نوجوانی، دیکھنا ارے ہو جوان اکبر تو احمد کی نشانی، دیکھنا ارے شہ نے یہ فرما کہ گودی میں لیا بے شیر کو، شہ نے یہ فرما کہ گودی میں لیا بے شیر کو، اے علی اصغر نہیں قسمت میں پانی، دیکھنا رے ایسے عالم میں ملی تھی ماں سے اکبر کو رضا، ایسے عالم میں ملی تھی ماں سے اکبر کو رضا، رے زلف کے بل کہہ رہے تھے نوجوانی، دیکھنا کہہ رہا تھا حسن ماں سے نوجوانی، دیکھنا آج کر لو ظلم فوجوں سے یہ کہتے تھے حسین، ارے ختم کر کے 4 دن کی زندگانی، دیکھنا کہہ رہا
تھا حسن ماں سے نوجوانی دیکھنا، ہر قتل اکبر ہو گیا یا جو عالم شباب، ہر قتل اکبر ہو گیا یا جو عالم شباب، رہائے کب ممکن ہوئی ماں کو جوانی دیکھنا، شیفتہ کیا ڈر ہے تجھ کو، تیرے حامی ہے حسین، بخشوائے گی لحد میں نوح خوانی دیکھنا، کہہ رہا تھا حسن ماں سے نوجوانی دیکھنا۔ تو یہ تو تھے علی جناب ارشد زیدی صاحب جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم چلیں گے وجود الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مینال حیدر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں۔ جناب جیسا کہ اس سے پہلے والے بھی پروگرام میں ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی، تو آج کیونکہ یہ پروگرام ہمارا 9 محرم کو دیکھا جا رہا ہے اس وقت حسینی چینل پہ، تو اس میں آج کیونکہ قربانیوں کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے روز عاشوراء تمام قربانیاں ہوئی ہیں، تو اس میں شہادت کے عنوان پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ شہید جس کا مرتبہ بہت بلند ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، شہید اور شہادت اگر ہم دیکھیں دونوں کو ملا کے شہید اور شہادت، تو اس کی کیا عظمت ہے اور کیا اس کا فلسفہ ہے، اس حوالے سے ہمارے ویورز و ناظرین کو آپ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً نہایت المناک اور غمناک روز ہے، شہادت روز عاشور نزدیک ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم نے اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ معصومین علیہ السلام کی احادیث پر اگر نظر ڈالی جائے تو جو شہادت کا مرتبہ اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ایک نمایاں فضیلتیں ہیں شہادت کے عنوان سے، اور پھر قرآن کریم کا بھی ایک عجیب انداز ہے اس چیز کو بیان کرنے کا۔ مختلف آیات ہیں جن میں سے سر فہرست جو 2 آیتیں ہیں جو شہادت کو بیان کرتی ہیں، اور اسی کے مقابل میں ایک لفظ ہے ہلاکت۔ یقیناً ایک کافی عرصے پہلے یہ گفتگو بھی رہی ہے جو ہے کہ ہلاکت ہے یا یہ شہادت ہے، اور ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے، تو یہ چیز طے کیسے ہو کہ بھئی یہ شہادت ہے یا ہلاکت ہے یا یہ شہادت ہے۔ مثال کے طور پر میرا کوئی نوجوان اگر یہ سوچے کہ بھئی اگر کوئی شہید ہو گیا تو یہ شہادت ہے، تو ہلاکت بھی ہے، تو اس میں ڈیفرنٹ فرق کیسے پیدا ہوگا؟ یہی بہت اہم نکتہ ہے، چونکہ خود یہ فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
اگر تمہیں معلوم ہے کہ باہر خطرہ ہے یا ہماری اس میں جان چلی جائے گی یا ہمارے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہو، اگر پہلے سے انسان کو معلوم ہے، تو اسلام کا قانون بھی ہے کہ بھئی اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کہ ہلاکت سے بچاؤ، ہلاکت سے اپنے کو بچاؤ۔ ابھی کچھ عرصے پہلے مثلا یہ موذی مرض جو ہے کورونا جیسا تھا، تو ساری جو ہے وہ گائیڈ لائنز جو ہے جاری ہوتی تھی کہ بھئی ایسے آپ احتیاط کریں، ایسے کریں، ویسے ماسک لگائیں، ہر انسان اس پر عمل کر رہا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ہلاکت میں نہ جائے، اپنے کو ہلاکت سے بچا سکے۔ اور یہاں پہ اگر اس کے اگر برعکس ہم دیکھیں کہ بھئی شہادت جو ہے اس میں قربانی دینا ہوتی ہے، تو کیا فرق ہے؟ تو یہ اہم بات یہ ہے کہ بھئی فرق کیا ہے آخر ہلاکت اور شہادت میں، جبکہ اگر ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کو واقع کربلا کی خبر بھی تھی، انجام بھی معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کوئی اگر یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی ایسا مورخ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کو خدا نہ کردہ یہ معلوم نہیں تھا کہ واقع کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خود پیغمبر کی پیشنگوئیاں موجود تھیں، خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بیان کیا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ کہ اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جائے کہ امام کو معلوم نہیں تھا، تو پھر ہم اس کو ایسے کوئی امام بھی نہیں مانتے کہ جس کو آئندہ کی اور سارے حالات کی خبر نہ ہو۔ تو یعنی کہ معلوم تھا ان کو سب کچھ۔ دوسری طرف یہ کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم تھا تو پھر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اقدام کیوں کیا، ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ تو کیا اس کو ہلاکت نہیں کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ سوال کر سکتا ہے کرنے والا ہے انسان۔ تو دیکھیے قرآن کریم نے بہت ہی صاف لفظوں میں اس چیز کا جواب دے دیا۔ یہ آیت کریمہ کی جس کی میں نے تلاوت کی، آپ دیکھیے ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہیں کرنا اچھا وہ افراد کے جو قتل کر دیے جائیں۔ ایک قید لگا دی جس نے پورے مسئلے کو روشن اور واضح کر دیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونا، یعنی ہم اپنے جان کو بچانے کے لیے ہم عام حالات میں اگر قربان ہو جائیں تو اسے ہلاکت تو کہا جائے گا، یعنی کہ بچنا ہوگا ہمیں اس سے۔ جی، لیکن اگر خدا کی راہ میں ہو تو پھر یہ ہلاکت نہیں ہے بلکہ شہادت کا مرتبہ۔ اور پھر آپ مرتبہ دیکھیں، یعنی ایک مرتبہ انسان یہ ہے کہ اپنی زبان سے کسی چیز کو کہتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو، ٹھیک ہے، جھوٹ ہم زبان سے بولیں گے، ہم نے جھوٹ پر پابندی لگائی، یعنی اپنی زبان پر پابندی لگا لی کہ بھائی ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ غیبت نہیں کرنا ہے، ہم نے زبان پہ لگام لگایا کہ غیبت آج نہیں کریں گے۔ یا اسی طریقے سے بے شمار جو ہے گناہ ہے زبان سے سرزد ہونے والے کہ جس پر اسلام نے روک لگا دی۔ انسان نے کہا کہ آج اس گناہ کو ہم انجام نہیں دیں گے، ترک کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے زبان پر کنٹرول کیا اور زبان سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو لیکن جہاں شہادت کا مرتبہ آتا ہے وہاں قرآن کریم کا ایک عجیب انداز ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی ان لوگوں کو مردہ نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ اچھا، وہ مردہ نہیں ہے، یعنی ایک طرف زبان پر کنٹرول جو ساری جگہوں پر کرنا تھا، ہم کو سارے گناہ ہمیں کنٹرول کرنا تھا گناہوں میں کہ بھائی زبان سے یہ بات نہ کہو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ لیکن جب شہادت اور شہید کا مرتبہ آتا ہے تو قرآن ایک الگ حکم دیتا ہے کہ دیکھو زبان پر بھی پابندی ہے تمہاری، وَلَا تَقُولُوا، کہنا نہیں، ایسے انسان کو کہنا نہیں۔ کہنے سے بھی ایک اور آگے منزل ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یعنی فکروں پر بھی پابندی ہے۔ اچھا، زبان پر بھی پابندی۔ ممکن ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے نہ کہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت نہیں دی، کہ بلکہ وہ ختم ہو گئے اس دنیا سے معاذ اللہ مثلا نہیں رہے، نہیں، انسان کو نہ کہنا ہے اور نہ ہی سوچنا ہے، سوچنا بھی نہیں اس بات کی طرف۔ جی، یعنی ایک تو زبان پر بھی پابندی ہے اور فکر پر بھی پابندی ہے کہ جو انسان خدا کی راہ میں اپنی جو ہے وہ جان دے دے، ایسے انسان کو نہ یہ یعنی مردہ کہا جائے گا اور نہ ہی سوچا جائے گا۔ اچھا، یعنی وہ شہید ہیں، یعنی وہ ایسے شہید ہے، بل احیاء، قرآن کہتا ہے کہ مردہ نہ کہو نہ سوچو، بلکہ کیا پھر کیا کہیں ہم، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اور کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف رزق اور کھانا حیات کی علامت ہے۔ ہاں، رزق و کھانا حیات کی۔ انسان جو زندہ ہوتا ہے وہی کھانا کھاتا ہے، انسان جو مر جاتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں فاتحے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ قبر کو کھود کے جو انسان کہے کہ بھئی یہ کھانا کھا لو،
ایسا تو نہیں ہوتا ایسا نہیں۔ بھائی فاتحہ کرتے ہیں وہ ایک الگ ہمارا ایک نظریہ ہے کہ بھائی اس کے ذریعے سے مومن کو جو ہے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ہاں ایصال ثواب کرتے ہیں، امام لیکن کے وہ کھانا نہیں کھاتا، مرنے کے بعد وہ کھانا نہیں کھاتا، یعنی حیات کی علامت یہ ہے رزق کا کھانا، رزق کا کھانا کھانا یہ حیات کی علامت ہے۔ لہذا پروردگار نے یہاں اس قید کو لگا دیا تاکہ انسان کے فکر و گمان و ذہن و خیال میں یہ بات نہ آئے کہ وہ مر گئے ہیں، نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور عند ربہم یرزقون، اور خدا کی جانب سے رزق پا رہے ہیں، بے شک، یعنی رزق پانا ان کے حیات کی علامت ہے، ان کی زندگی کی علامت ہے۔ یعنی وہ افراد کی جو اپنے جان کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، وہ افراد ہلاک نہیں ہوئے، بے شک، وہ مردہ نہیں ہوئے، بلکہ وہ شہید ہیں، وہ پروردگار کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے جان کو، اپنے خون کو نچھاور کر دیا۔ اور اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ ایک شہید کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ شہید کسے کہا جاتا ہے؟ اگر تعریف پوچھا جائے کسی سے کہ بھائی شہید کسے کہتے ہیں، تو جواب تو یہی ہے نا کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے خون کے ہر قطرے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے، جو اپنے خون کے قطرے قطرے کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دے، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے شہید، یعنی جو رائے خدا میں اپنے کو جو ہے اپنے کو جان کو قربان کر دے، تو وہ شہید انسان کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو جب شہید کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ شہید اعظم کا کیا مرتبہ ہو۔ جزاک اللہ، بے شک، یعنی امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہوگا جسے شہید نہیں بلکہ شہید اعظم کہا جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی شہید ہیں سب کی یہ سردار ہیں، اگر کہا جائے تو شہیدوں کے سردار، یہ شہیدوں کے سردار ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خدا کے لیے قربان کر دیا۔ یہاں کوئی خدا نہ کردہ ریاکاری یا دکھاوا یا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بلکہ امام کا ہر قدم، ہر مرحلہ جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے، خود پروردگار کے لیے ہے۔ کہ آپ جو ہے اس سے پہلے کی جو ہے آپ کی تقریر میں نے یہ بیان کیا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو ان کے بہت سارے مقاصد کربلا کے بیان کیے جاتے ہیں، بہت ساری علتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کچھ اہم مقاصد ہیں، لہذا جب امام نکل رہے ہیں مدینے سے اس وقت بھی امام کو پتا ہے کہ ہمیں قربان ہونا ہے، بے شک، اسی لیے نکل رہے ہیں، بے شک۔ مکے میں آتے ہیں، مکے میں جتنی مدت بھی قیام کیا اس مدت میں بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے کہ ہمیں کربلا میں شہید ہونا ہے۔ امام حسین مکے سے نکلتے ہیں، کربلا کی جانب آ رہے ہیں، پہلے کوفے کی جانب جا رہے ہیں، پھر کوفے سے کربلا کی جانب جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو امام حسین کربلا کی جانب آ رہے ہیں، اس وقت امام کو علم ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ امام کو اس مدت میں علم نہیں ہے، علم ہے کہ ہمیں شہید ہونا ہے، ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے، اور اسی مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام پورے راستے جو ہے وہ دوسروں کو اپنی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، بے شک۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا انتخاب کیا ہے، نہ یہ کہ اجباراً شہید ہو گئے۔ کربلا کوئی اتفاقی جنگ نہیں ہے، جی، اس کی وجہ بھی آپ دیکھیں بالکل صاف روشن ہے کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے افراد آتے ہیں اور جو ہے وہ مشورے دیتے ہیں کہ مولا آپ مصر چلے جائیے، آپ یمن چلے جائیے، آپ جو ہے اگر جانا ہے تو خواتین کو نہ لے جائیے، آپ کو جانا ہے تو فلاں جگہ چلے جائیے۔ نہ جانے کتنے نظریات اور کتنے لوگوں کے مشورے آتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بے شک، ایسا تو نہیں تھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آ گئے اور کسی کو خبر نہیں ہوئی، سب کچھ پہلے سے معلوم تھا۔ ہر انسان آ رہا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے، اور ممکن تھا عین ممکن تھا کہ امام ان میں سے کسی ایک پر عمل کرتے تو جان بچ سکتی تھی، لیکن امام کو پتا ہے جان بچانا مقصد نہیں تھا امام کا، قربانی کا مقصد تھا، امام کا مقصد جان بچانا نہیں تھا۔ ممکن ہے کہیں اور چلے جاتے تو شاید جان بچ جاتی، اگرچہ انہوں نے ہر جملے میں یہ کہا ہے کہ یہ دشمن اس وقت میری جان کے ایسے پیاسے ہیں کہ اگر میں ان کیڑوں کے بلوں میں بھی چلا جاؤں تو وہاں سے یہ لوگ ہمیں نکال لیں گے۔ یعنی یہ خبر تھی امام کو کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا انتخاب کیا۔ بے شک،
اور پھر شہادت کو پیش بھی کیا، یعنی جس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں اور جس مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اس پر عمل بھی کیا۔ اور آپ دیکھیں پوری طریقے سے واقعی کربلا جو ایک درس انسانیت ہے، انسانیت کے لیے درس ہے، اپنی اس قربانی کے ذریعے سے، اپنی شہادت کے ذریعے سے پوری قوم کو نجات دے دی، پوری انسانیت کو نجات دے دی، پوری ملت کو نجات دے دی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بے شک جی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جناب۔ میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا، اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب عرشی زیدی صاحب کی خدمت میں کہ ایک اور نغمہ پیش فرمائیں ہمارے مومنین کے لیے۔ ہے شام غریباں میں زینب کا نالا، ہے شام غریباں میں زینب کا نالا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، ہے گہری خاموشی ہے گہرا اندھیرا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، ہے شام غریباں میں زینب کا نالا، ارے قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا، قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا، وہاں کیسے دیکھو گی ساقا کا لاشا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، ہے شام غریباں میں زینب کا نالا، ارے سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں، باراتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں، سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں، باراتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں، اجل لے کے آئی ہے قاسم کا سہرا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، ہے شام غریباں میں زینب کا نالا، رے پکارائی تم کو میں دریا پجا کر،
میں پوچھا اس آقا کا شانہ ہلا کر، پکارائی تم کو میں دریا پجا کر، میں پوچھا اس آقا کا شانہ ہلا کر، لگائے تماش کی ذات دل سے تمہارا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، ہے شام غریباں میں زینب کا نالا، ہر زمانہ ہوا آئے شام غریباں، تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگیریا، زمانہ ہوا آئے شام غریباں، تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگیریا، فضائیں سناتی ہے اب تک یہ نوحہ، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، ہے شام غریباں میں زینب کا نالا۔ تو یہ تو تھے علی جناب ارشد زیدی صاحب جو یہاں سے نوا پیش فرما رہے تھے۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو جناب ہو رہی ہے یہاں پر، تو آج 9 محرم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو ان کے اصحاب تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ بھائی مجھے قربانی دینا ہے، اور سارے لوگوں سے رات میں جو گفتگو ہوئی ہے شب عاشور، تو وہ کیا گفتگو ہوئی اور دوسرے دن کے لیے کس طرح تیار کیا کہ سب لوگ ساتھ میں رہیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے بھی جائیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے یا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میں تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں اور قربانی پیش کر رہا ہوں، جس کو رہنا وہ رہے، اور جو جا سکتا ہے میں اس کی بھی ضمانت لے سکتا ہوں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی پہ کوئی پابندی نہیں رکھی اور یہ کہہ دیا کہ آپ کی اپنی خود کی مرضی ہے، اگر آپ آنا چاہتے ہیں اسلام کے دائرے میں اور اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں یا پھر رائے حق کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں تو پھر میرا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ گفتگو فرما دیں۔ جی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے اس عنوان سے کہ ظاہر ہے کہ روز عاشور آنے والی ہے اور شب عاشور بھی آنے والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا شہادت اور جو اس پر گفتگو ابھی ہوئی، آپ دیکھیں کہ شب عاشور بھی امام حسین علیہ السلام نے بالکل اپنے اصحاب پر اپنے مقصد کو روشن کر دیا۔ ہاں بالکل، کوئی بھی چیز مخفی نہیں رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی جنگ ہو یا کوئی بھی یعنی انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے یا جو اس کا لیڈر ہے یا کوئی فوج کا کمانڈر ہے، جب وہ تقریر کرتا ہے یا لوگوں کو اپنے فوجیوں کو کوئی چیز سمجھاتا ہے تو انسان اس کو مایوس نہیں کرتا ہے، یا مثلا یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں جان تمہاری خطرے میں نہیں ہے تم ہماری طرف آ جاؤ، جو یعنی بلکہ جو ہے جوش دلاتا ہے، انہیں ولولہ دلاتا ہے کہ بھئی ہم جنگ جیتنے والے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ ایک الگ انداز ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، پہلے تو آپ پوری طریقے سے ان کو آزادی دے رہے ہیں، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دشمن جو ہے وہ میری خون کے پیاسے، میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کا تم سے کوئی کام نہیں ہے، ان کا تم سے کوئی ربط نہیں ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو، جان بچانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اور پھر آپ نے مسلسل مصائب میں سنا ہے کہ امام نے شمع کو گل کر دیا کہ اگر ممکن ہے کوئی شرم کر رہا ہو ایک دوسرے کے اس میں کہ بھائی ہم چلے جائیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں اٹھ کر چلے گئے، یا امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، لہذا امام نے اس کو بھی شمع کو گل کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ امام نے کہا کہ اگر تمہیں پھر بھی شرم آتی ہے تو تم ہمارے اصحاب میں سے، ہمارے اعزاء میں سے
کوئی اٹھے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائے، کوئی اٹھے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائے، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم اکیلے جا رہے ہیں امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایسے باوفا اصحاب ہیں کہ امام نے چراغ بھی گل کر دیا اور پھر جنت کی بشارت بھی دے دی، جنت کی ضمانت بھی لے لی۔ یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بے شک۔ یعنی یہ ہیرے تھے کہ جنہیں پرکھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام۔ یعنی اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی بھی صحابی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ شاید ہم بچ جائیں، کسی بھی صحابی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اس جنگ کے بعد ہمیں جو ہے وہ مال و دولت ملنے والی ہے، مال غنیمت ملنے والا ہے، یا مثلا کوئی اور عہدہ ملنے والا ہے، تو پوری طریقے سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدف کو واضح کر دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ روز عاشور کیا ہونے والا ہے۔ سب کچھ عیاں کر دیا، بتا دیا، بالکل روشن کر دیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد جب پرکھ لیا، اس کے بعد آپ دیکھیں پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ کل سب کو شہید ہونا ہے، پھر محضر شہادت بھی بیان کیا۔ یعنی سارے اصحاب کے نام بھی گنوائے جا رہے ہیں، سارے افراد کے نام بھی بتائے جا رہے ہیں، تاکہ ہر صحابی کو پتہ چل جائے کہ کل شہادت کا دن ہے، کل ہمیں اپنے عہد کو وفا کرنا ہے، کل نواز رسول پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ پوری طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان اسے بیان کر دیا، یعنی محضر شہادت کو پیش کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو شہادت کیا ہے اور تم سب کو شہید ہونا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے۔ ان کے مقام کو بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ دیکھو اس شہادت کے بعد تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا رتبہ کیا ہے۔ تبھی تو آج ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ اے اصحاب باوفا، آپ نے امام پر اپنی جان نچھاور کر دی، کاش ہم بھی روز عاشور امام کے ساتھ ہوتے اور امام پر اپنی جان قربان کر دیتے۔ لیکن اس زیارت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی زبان سے یہ کلمہ دہراتے ہیں کہ امام کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ پر جان نچھاور کر دیتے، تو صرف ہم دعا بھی کریں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، یہ زبانی تمنا نہ ہو، بلکہ عملی طور پر ہم ایسے بن جائیں کہ آج بھی اگر آخری امام ہمارے ظہور کریں اور پردے غیب سے جو ہے ظاہر ہوں، تو ہم ان کی مدد کے لیے بھی جو ہے ایسے ہی حاضر ہو جائیں۔ یعنی پھر ہم کوئی چوچرا نہ کریں، ہم کسی فکر میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ اگر ہم تمنا کرتے ہیں کہ لیتکم فی یوم عاشورا، یعنی کاش ہم جو ہے وہ کربلا میں ہوتے، یعنی اور پھر جو ہے امام کے ساتھ جو ہے قربانی دیتے، تو پھر آج ہم اپنے کو آمادہ کریں، بے شک تیار کریں، امام زمانہ تیار کریں وہ آئیں تو میں ان کا ساتھ امام کا ہم ساتھ دے سکیں۔ اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہمارا آخری امام جسے منتقم خون حسین کہا جاتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس خون کا بدلہ لینے والا ہے، منتقم خون حسین ہیں، امام آئیں گے تو اس خون کا بدلہ لینے والے ہیں۔ لہذا ہم اس ہمارے اعمال اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ جب امام آواز دے تو ہم اس کی نصرت اور مدد کے لیے حاضر ہو سکیں۔ یقیناً شب عاشور اور یعنی روز عاشور یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ نہایت المناک اور غمناک دن ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں، اور آج 9 محرم کو بھی آپ دیکھیں کہ جس قربانی کو، جس شہید کو یاد کیا جاتا ہے، وہ کربلا کا سب سے ننھا مجاہد ہے جسے حضرت علی اصغر کہتے ہیں۔ اور زیادہ وقت نہیں ہے، لہذا بس 1-2 جملوں میں بیان کروں۔ واقع کربلا کی ساری مصیبتوں کو آپ کا مطالعہ کر لیے، ایک سے بڑھ کے ایک مصیبت ہے، ہر طرح کی مصیبتیں کربلا میں موجود ہیں۔ واقع کربلا کے بعد بھی نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں جو ہے وہ پڑی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی موقع پر ہم چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا ہے، لیکن ایک ایسی مصیبت ہے، تنہا ایک ایسی مصیبت ہے واقع کربلا کی، کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں،
کاش تم کربلا میں ہوتے روز عاشور اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے ان ظالموں دشمنوں سے کیسے آب طلب کر رہا تھا، لیکن ان ظالموں نے اس بچے کو پانی تو نہ دیا بلکہ اس پانی کے بدلے میں تیر سے شعبہ چلتا ہے اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گردن میں پیوست ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کے لاشے کو اپنے آغوش میں لیا، خیمے کی جانب جا رہے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ کس دل سے جاتے ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے گئے۔ یقیناً امام کی وہ اضطرابی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ امام سوچ رہے ہوں گے کہ اس ننھے سے بچے کو اس کی ماں دیکھے گی تو اس کا دل کتنا بے چین ہو جائے گا۔ خیمے کے در پہ پہنچے اور ایک مرتبہ ماں سے پہلے سکینہ آ جاتی ہے، اے بابا کیا بھیا کو پانی پلا لائے؟ لیکن ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ من کا ڈلا اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جے مومنین، تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مینال حیدر زیدی صاحب، جو یہاں سے 9 محرم کے حوالے سے پروگرام پیغام کربلا میں اپنا بیان دے رہے تھے اور یہاں پر مصائب کا ذکر کر رہے تھے۔ دوسری مہمان ہمارے علی جناب عرشی زیدی صاحب، جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہم چلیں گے علی جناب عرشی زیدی صاحب کی خدمت میں، کوئی ایک نواب پیش کر کے اس پروگرام کو اختتام دے۔ اب اپنے میزبان کو دیے اجازت، خدا حافظ۔ شین اہل حرم سے رو کے کہا، شین اہل حرم سے رو کے کہا، رن میں پامال ہو گیا قاسم، شین اہل حرم سے رو کے کہا، میں ہوں بھیا حسن سے شرمندہ، رن میں پامال ہو گیا قاسم، شین اہل حرم سے رو کے کہا، رے دل میں حسرت تھی وہ بنے دولہا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں میں صحرا، دل میں حسرت تھی وہ بنے دولہا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں میں صحرا، ہائے ارمان دل کا دل میرا، رن میں پامال ہو گیا قاسم، شین اہل حرم سے رو کے کہا، ارے فروا کے دل کا چین تھا وہ، سارے گھر بھر کی زیب و زین تھا وہ، فروا کے دل کا چین تھا وہ،
سارے گھر بھر کی زیب و زین تھا وہ، دل زینب کا وہ سہارا تھا، رن میں پامال ہو گیا قاسم، شہن اہل حرم سے رو کے کہا، کس طرح ماں کے دل کو چین چھن گیا اس سے اس کا نور عین، کس طرح ماں کے دل کو چین چھن گیا اس سے اس کا نور عین، ارے ماں نے کس دل سے یہ سنا ہوگا، رن میں پامال ہو گیا قاسم، شہن اہل حرم سے رو کے کہا، ارے آئی دشتے بلا سے یہ آواز، نہ مصائب میں ہو کمی اعجاز، آئی دشتے بلا سے یہ آواز، نہ مصائب میں ہو کمی اعجاز، لکھنے بیٹھا تھا جب میں یہ نوحہ، رن میں پامال ہو گیا قاسم، شہن اہل حرم سے رو کے کہا،